ہی واجب الاحترام، حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور ماہ رمضان شریف ہے۔ پہلا عشرہ کل ختم ہوا اور آج عشرہ ثانی کا آغاز ہوا، یعنی آج جمعہ بھی ہے اور 11واں روزہ بھی ہے۔ تو میں نے آج قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ فتح کی پہلی آیت مبارکہ اور دوسری آیت کے کچھ کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کی خاطر فتح مبین عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت عطا فرمائی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ماہ ذی-القعدہ 6 ہجری کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور میرے صحابہ مکہ مکرمہ گئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا اور سروں کا حلق کروایا، یعنی سر منڈوائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی عمرہ شریف میں آپ کے ساتھ جانے کا عزم کیا۔ چنانچہ 1400 سے لے کر 1800 تک کی روایات موجود ہیں، صحابہ کرام تیار ہوئے۔ چنانچہ ماہ ذی-القعدہ 6 ہجری کو آپ نے مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور عازم مکہ مکرمہ ہوئے۔ مقام حدیبیہ پر جا کر آپ نے نزول اجلال فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کفار مکہ کے بہت سارے آدمی جائزہ لینے کے لیے آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے تشریف لائے ہیں اپنے صحابہ کے ہمراہ۔ انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں۔ بہرنو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بجانب مکہ مشرفہ روانہ کیا تاکہ کفار مکہ سے باقاعدہ بات ہو جائے اور مکہ مکرمہ میں داخلے کا اذن ہو جائے۔
سرداران قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ کا خاندان بڑا عظیم ہے اور آپ خود بھی بڑی نرم اور باوقار شخصیت کے مالک ہیں، لہذا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں، طواف کعبہ کریں، آب زمزم شریف پئیں، سعی صفا مروہ کریں، لیکن ہم تمہارے صاحب کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ ادھر شیطان مردود نے یہ مشہور کر دیا کہ کفار مکہ نے امام الانبیاء علیہ اکمل التحیت والثناء کے سفیر حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ چنانچہ مقام حدیبیہ پر صحابہ کرام میں بڑی بے چینی پھیلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے باقاعدہ بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو ہے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اور تفاسیر میں یہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ، آؤ عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ کے مبارک ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور آپ نے دوسرا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو، اس صورتحال کو، اس کیفیت کو قرآن کریم کی آیت میں اس طرح بیان فرمایا جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک ہے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے صحابہ، تو یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، اوپر والا ہاتھ تو اللہ کا ہے، حالانکہ دونوں ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ نیچے والے ہاتھ کو آپ نے عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، چونکہ آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کو اعزاز بخشا کہ مصطفیٰ کریم کا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کہہ کر اعزاز بخشا، محبوب اگر تیرا ہاتھ آج عثمان کا ہاتھ ہے تو تیرا دوسرا ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں، وہ تیرے اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی دستے اطہر مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور اعلان کیا قرآن میں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، ڈائریکٹ اللہ کا قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی تمہارا عقیدہ ہے ہماری طرف اشارہ کر کے، یعنی ہم اہل سنت و جماعت کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور علم غیب ہے۔ جی ہاں، ہمارا عقیدہ ہے
کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہمارے آقا کے اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اور کلی عطا فرمایا. ہمارا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوتا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے